ناول شدت عاشقی رائٹر زویا شاہ قسط نمبر 8۔ مجھے نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی۔ عائزہ بیگم نے چونکا توصیف کو دیکھا تھا۔ یہ دیکھ رہی ہو ماں، یہ اس فیس بک لڑکی کے اس منہ بولے شوہر نے کیا ہے۔ صرف اتنا کہا تھا کہ شادی کروں گا اور وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اپنے سر پر بندی بڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے توصیف سلک کر بولا، اور اس گھر کے لیے آئے دن میں اس سے مار نہیں کھا سکتا۔ میرے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لو، لیکن اس مصیبت سے نہیں۔ تو ڈر گیا اس سے۔ عائزہ بیگم نے دانت پیسے۔ خدا قسم، اگر آپ نے مجھے اس لڑکی سے شادی کرنے کا کہا، میں خود اپنا سر دیوار میں ماروں گا، اس سے پہلے وہ آ کر میری قبر کھودے۔ توصیف نے تنگ کر کہا، اللہ اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہے، لاج میں آ کر تم اپنے بیٹے کو مت کھو بیٹھنا۔ پہلی اور آخری بار تم نے توصیف اور عائزہ کے نکاح کی بات چھیڑی ہے، آج کے بعد مت کرنا۔ ہم تو چاہتے ہیں وہ آج ہی اس لڑکی کو لے کر چلا جائے۔ ہماری بلا سے جتنا اچھا وہ دکھتا ہے، اندر سے اتنا ہی تباہ کن ہے۔ اگر جیل میں ڈی آئی جی صاحب نے روکتے تو وہ تمہارے اس بیٹے کو مار ڈالتا۔ ممتاز صاحب نے کوفت سے کہا، ہائے اللہ، لیکن گھر کا کیا ہوگا؟ ہمارا حق بنتا ہے گھر پر۔ عائزہ بیگم نے پیشانی پر بل ڈال کر کہا تو توصیف نے لمبا سانس لیا تھا۔ گھر کے پیپر کل تک تیار ہو جائیں گے۔ آصف صاحب اسے رخصت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم گھر اپنے نام کروا لیں گے آرام سے تب تک۔ ممتاز صاحب نے تاریخ کھجا کر کہا، منحوس اس کی قسمت، تو دیکھو میں بھی ریحم کی اپنے اونچے گھر میں ہی شادی کروں گی ایک دن۔ عائزہ بیگم نے منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے سوچا۔ ممتاز صاحب نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ کیا ہوا ہے سیرت؟ پرس بیڈ پر پھینکتے ہوئے وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ صوفے پر بیٹھی علیشا حیرت سے دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے اٹھ کر گئی تھی، جہاں وہ سنک پر کھڑی چہرے کو بے دردی سے واش کر رہی تھی۔ سیرت، کیا ہوا میری جان؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے علیشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ سیرت نے اس کا ہاتھ بے بسی سے جھٹکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، خشک لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنے فیس کو ٹاول سے صاف کرتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ علیشا بھی اس کے پیچھے باہر آئی تھی۔ تم تو کانفرنس میٹنگ میں گئی تھی، کیا حدیث نے کچھ کہا؟ دیکھو میری طرف اور بتاؤ۔ علیشا نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لفٹ میں پینک اٹیک ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اب یہاں بیٹھو، پانی لے کر آتی ہوں میں۔ اس کے کندھے کو پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھاتی علیشا نے سٹپٹا کر کہا۔ سیرت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس برا لگ رہا ہے۔ اس نے میری مدد کی اور مجھے اس کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی اس جیسا شخص مجھ پر ترس کھائے۔ مجھے کوفت ہوتی ہے جب کوئی کمزور سمجھ کر مجھے افسوس کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جدید رضا عسکری جیسے شخص کی ہمدردیاں سمیٹنے سے بہتر تھا میں مر جاتی وہیں پر۔ سیرت نے اندوہگی لہجے میں کہتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ اتنی نفرت کیوں کرتی ہو اس سے؟ تمہیں پتا ہے کل رات اگر وہ نہ ہوتا تو میں یہاں آ کر تمہارے سامنے نہ بیٹھی ہوتی۔ علیشا کی بات سن کر سیرت نے اسے تعصب سے دیکھا۔ علیشا اسے کل رات کا سارا واقعہ سنانے لگی۔ سیرت نے پر بینچ کر اسے دیکھا تھا۔ اپنے فون کی رنگ ٹون بجنے پر وہ سرت سے اٹھ کر بیڈ سے پرس اٹھاتے ہوئے اس میں سے فون نکال کر اسکرین پر چمکتا نیا نمبر دیکھ کر چونک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ علیشا نے اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، کہہ کر اس نے کال کنیکٹ کرتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ اپنے فون کی رنگ ٹون بجنے پر وہ سرت سے اٹھ کر بیڈ سے پرس اٹھاتے ہوئے اس میں سے فون نکال کر اسکرین پر چمکتا نیا نمبر دیکھ کر چونک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ علیشا نے اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، کہہ کر کال کنیکٹ کرتے ہوئے فون اسپیکر پر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب مکمل خاموشی تھی۔ ہیلو۔ سیرت پیشانی پر بل ڈالے دوبارہ گویا ہوئی، مس سیرت، فون اسپیکر سے ہٹائیں۔ دوسری جانب سے بڑی مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ جہاں اس کی بات پر سیرت چونکی، وہاں علیشا نے تعجب سے آدھا منہ کھولا تھا۔ بھلا اسے کیسے پتا تھا کہ سیرت نے فون اسپیکر پر ڈالا تھا؟ آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ ایسے ہی کہتے مسٹر حدید رضا۔ سیرت کے متنفر لہجے پر اپنے آفس میں بلیک ریولنگ چیئر پر برجمان وہ سنجیدگی سے لمبا سانس ہوا کے سپرد کر گیا تھا۔ یقیناً جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں آپ نے اپنی فرینڈ کو نہیں بتایا ہوگا نا؟ نہ ہی بتانا آپ مناسب سمجھیں گی۔ اس کے باوجود اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی فرینڈ کے سامنے تذکرہ کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے استحکامیہ لہجے میں بولا۔ سیرت نے خلش نظروں سے علیشا کو دیکھا، جو کبھی فون کو گوتی تو کبھی سیرت کو۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ اوکے سوری کا اشارہ کرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ بولے مسٹر حدید رضا۔ فون اسپیکر سے ہٹا کر اس نے کان سے لگایا تھا۔ اس کی نرم مگر تیز آواز اسے ایسے سنائی دی جیسے وہ اس کے مقابل ہی موجود تھی۔ کیا مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ سیرت نے اس کی بات سن کر بویں سکیری تھی۔ آپ نے جو کچھ کیا اس کے بعد میں آپ کو دیکھنا بھی گوار نہیں کروں گی۔ وہ بڑک اٹھی۔ اس رات کا واقعہ یاد کرتے ہوئے حدید کے لبوں پر شدید تبسم بکھرا تھا اور وہ چیئر سے اٹھ کر فون کان سے لگائے گلاس ونڈو سے سفید ریشمی پردے ہٹاتے ہوئے گہری جاذبیت بڑی نظروں سے باہر آسمان پر امٹتی گنگور گھٹائیں دیکھتا رہ گیا۔ میں آپ کی معافی طلب کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اینڈ نتھنگ مس سیرت۔ وہ کچھ دیر بعد گہری سنجیدگی سے بولا۔ سیرت نے لب بینچے تھے۔ مس سیرت آپ اتنی سیریس اچھی نہیں لگتی۔ اس کی کچھ دیر پہلے کہی گئی بات یاد آنے پر ایک پراسرار مسکراہٹ سیرت کے لبوں پر پھیل گئی۔ یہ بدلہ لینے کا سب سے مناسب وقت تھا۔
ٹھیک ہے، آپ پہلے تو کلین شیو کر لیں، مجھے آپ کی بیئرڈ بالکل اچھی نہیں لگتی، اور اپنا لاک بھی بدل لیں، مجھے آپ کی پرسنالٹی بالکل متاثر نہیں کرتی، اور آپ اپنا پرفیوم بھی چینج کریں، مجھے اس کی مہک سے سفوکیشن ہوتی ہے، کر باہر سے کہتے ہوئے اس نے جا کر فون بند کیا تھا۔ حدید اس کے تیزی سے ادا کیے گئے ایک ایک لفظ پر غور کرنے کے بعد حیرت و استجاب سے پیشانی کو 2 انگلیوں سے سہلا کر رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کا بزنس پارٹنر صف کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے یوں متناطر سے پیشانی سہلاتا ہوا دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ ایک بات بتاؤ، آج کلین شیو کا ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے بولا۔ صفی نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اس کے اچانک ایسے سوال پر صفی چونک ہی تو پڑا تھا۔ نہیں تو کلین شیو سے سخت الجھن ہوتی ہے، مجھے تو بہت ادھوری فیلنگ آتی ہے۔ اپنی ہلکی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے صفی نے سکون سے کہا، جیسے وہ اپنی بیڈ لاک سے مطمئن اور خوش تھا۔ حدید نے اس کی اس حرکت پر طنزیہ انداز میں سر جھٹکا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایک منٹ تم کہیں کلین شیو تو نہیں کرنے لگے؟ صفی نے اجنبی سے اسے دیکھا تھا، لیپ ٹاپ مہارت سے چلتی اس کی رانہ انگلیاں ساخت ہوئیں۔ اس نے تعصب سے ایک آئی برو اٹھا کر صفی کو دیکھا تھا۔ دیکھو، مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری تعریف کرنے کا، نہ ہی میں نے آج تک کی ہے، لیکن تم ایسے بیئرڈ میں بہت اٹریکٹیو لگتے ہو۔ صفی کی بات پر وہ مبہم سا مسکراتے ہوئے دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھکتا ہوا سنجیدگی سے ٹائپ کرنے لگا۔ کسی کو میرا بیئرڈ لک پسند نہیں ہے صرف، وہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے سر اٹھا کر بولا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر تم ٹرینڈنگ فیشن انفلوئنسر ہو، لوگ تمہارے سٹائل سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے جو کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اتنی اچھی بیئرڈ تو ہے، کس کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ صفی نے تعصب سے سر جھٹکا تھا، اس کے لبوں پر ایک زومانی مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ تکلیف تو واقعی تھی کسی کو۔ وہ بزید تھی کہ اسے گھر نہیں جانا تھا۔ بے حد بحث کے بعد وہ آخرکار اپنی ضد پر یونیورسٹی ہی آئی تھی۔ زاویان کافی ناراض لگ رہا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا وہ گھر پر آرام کرے، لیکن نہ جانے کیا تھا کہ وہ یونیورسٹی آنے پر ہی زور دے رہی تھی۔ شاہان یونیورسٹی کے کسی کام سے نکل گیا تھا، وہ نظریں جھکائے اس کے ساتھ دھیمے قدموں کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ لمس میں چاہتا ہوں آپ اسٹرانگ بنے۔ اس کے یوں اچانک بول پڑنے پر آئزل نے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ اپنے ٹائر کے لیے لڑنا سیکھے، کسی کو بھی خود کو تکلیف پہنچانے کا موقع دینا نادانی ہے۔ اس لڑکی کو میں کسی صورت معاف نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ اس وقت اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں سیکھیں گی تو میرے ساتھ کوئی بھی جواز نہیں بنتا۔ آپ کمزور نہیں ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن آپ ہچکچاتی ہیں، قدم بڑھانے سے پہلے ہی واپس پلٹ جانا چاہتی ہیں۔ جب کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ اسے پلٹ کر جواب نہیں دیتی، بلکہ کہی گئی باتوں کو دل سے لگا کر خود کو تکلیف دیتی ہیں۔ جب تک آپ پانی میں نہیں اتریں گی، آپ کو پانی کی گہرائی کا اندازہ کیسے ہوگا؟ وہ سنجیدگی سے چلتے ہوئے غیر مرئی نقطے کو دیکھتا بولا۔ آئزل نے گہری نظروں سے اس کے سپاہ چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں پروفیسر، لیکن اب تک میں جن حالات سے گزری ہوں، انہوں نے مجھے ایک برداشت کرنا ہی سکھایا ہے۔ اب تو میرے ساتھ ہیں، لیکن پہلے نہیں تھے۔ میں اکیلی تھی، مجھے بچپن میں لوگوں کی باتوں کو سننا پڑا، ان باتوں کو جنہیں ایک 5 سال لڑکی سمجھنے سے بھی قاصر تھی، اور پلٹ کا جواب دینا بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس وقت میں اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ وہ نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں بولی۔ اس کے ساتھ چلتے زاویان نے سرد آہ بھری تھی، لیکن اب نہیں۔ زاویان نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جن میں سورج کی کرنیں سنہری چمک بکھیر رہی تھی۔ لیکن اب میں اکیلی نہیں۔ وہ نظریں جھکائے کہتی ہوئی کچھ فاصلے پر کھڑی خرم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زاویان نے شائستہ اور نظروں سے اسے خرم کو مسکراتے ہوئے گلے لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ناظر صاحبہ، ایک کپ چائے بنا دیجیے، بڑا سر درد ہے۔ زہیب تو بڑی تعریفیں کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی چائے سے ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اشفاق صاحب صوفے پر برجمان ہوتے ہوئے شوخی سے بولے۔ زہیب صاحب نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ نازش بیگم سر ہلاتے ہوئے کچن میں چائے بنانے چلی گئی تھی۔ عاطف صاحب فون کو پاکٹ میں رکھتے ہوئے زہیب صاحب کے برجمان صوفے پر ہوئے تھے۔ کس کا فون تھا؟ اشفاق صاحب نے دلچسپی سے پوچھا۔ ارے عسکری صاحب کا فون تھا، آج آفس میں ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے مزاج دریافت کر رہے تھے، عاطف صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نازش بیگم نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی تھی۔ بہن، تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ہم آفس سے چائے تو پی کر آئے تھے، عاطف صاحب نے خوشی مزاجی سے کہا۔ اس میں تکلف کی کیا بات ہے بھائی صاحب؟ نازش بیگم نے چائے کا کپ اٹھا کر زہیب صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عاطف صاحب نے سنجیدگی سے کپ اٹھایا تھا۔ بچے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ عاطف صاحب نے آس پاس ادھورا پن محسوس کیا تھا۔ گارڈن میں کھیل رہے ہوں گے، لمس کو پھولوں کا گلدستہ بنانا تھا، زاویان کے ساتھ ہی ہوگی، نازش بیگم نے پرمسرت لہجے میں کہا، جس پر عاطف صاحب سر ہلاتے ہوئے مسکرائے تھے، کیونکہ جب بھی وہ زاویان کا ذکر کرتی تھی ان کا چہرہ چمک اٹھتا تھا۔ وہ زاویان کو لمس جتنی محبت دیتی تھی، ان کے چمکتے چہرے کو اشفاق صاحب نے گہری سوکیت بھری نظروں سے دیکھا تھا، اور کچھ پل دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ مجھ کو وہ والا پھول بھی چاہیے، پھولوں کا گلدستہ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کیاری میں لگے سب سے بیچ والے پھول کی طرف اشارہ کیا، جس پر زاویان نے آنکھیں سکیلی تھیں۔ وہ بہت دور ہے لمس، مٹی والے ہاتھ جاتے ہوئے وہ نرم لہجے میں بولا، مگر اس کی بات کو لمس کو زہر سے بھی کڑوی لگی۔
جب توڑ کر آؤ ورنہ نہیں بولوں گی۔ بڑی بڑی بنفشی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے ہوئے اس نے سرخ پھول کی طرف اشارہ کیا تھا۔ زاویان سرد آہ بھرتے ہوئے اسے دیکھ کر احتیاط سے کانٹوں کے بیچ لگا وہ پھول تو توڑ لایا مگر اس کے ہاتھ میں کانٹے لگ گئے تھے۔ کیا تمہیں پین ہو رہا ہے؟ آئزل نے معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی بنفشی آنکھوں میں اپنے لیے فکر کے آثار دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے سر کو نامی جبرش دے گیا۔ اب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اس نے شہادت کی انگلی سے رستے ہوئے خون کو دیکھا اور پھر اسے چہرے کو اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دلکش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا گیا تھا۔ چلو مما سے کہتے ہیں وہ آئنٹمنٹ لگا دیں۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ جلدی سے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زہیب صاحب دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر عاطف صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے گارڈن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بھائی صاحب آپ یہاں؟ اشفاق صاحب کو کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر نازش بیگم نے تعجب سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نازش میری بات سنو۔ اشفاق صاحب ان کے مقابلے لکتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام گئے تھے۔ نازش بیگم نے بدحواس ہو کر اپنا ہاتھ کھینچا تھا اور انہیں موتیج نظروں سے دیکھا تھا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، میری بات چٹاک۔ اشفاق صاحب کا چہرہ فک ہوا تھا۔ شرم نہیں آئی آپ کو ایسے الفاظ زبان پر لاتے ہوئے؟ ناز خبردار جو آپ نے اس نام سے ہمیں پکارا، ہمارے گھر سے اسی وقت نکل جائیں۔ کانپتے ہوئے ہاتھ سے باہر کی جانب اشارہ کرتی نازش بیگم نے آتشی لہجے میں کہا۔ اشفاق صاحب گال سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے انہیں متفی نظر سے دیکھتے ہوئے مٹھیاں ضبط کے باعث بینچے باہر نکلے تھے۔ مما زی کے ہاتھ پر کانٹا لگا ہے، اس کا ہاتھ پکڑے وہ کچن میں داخل ہوئی تھی۔ زاویہ نے سرد نظروں سے باہر جاتے اشفاق صاحب کو دیکھا تھا۔ نازش بیگم نے دوپٹے سے پسینے میں تر چہرہ صاف کیا تھا۔ بیٹا دھیان سے کھیلنا چاہیے تھا، دیکھو اور زیادہ تو نہیں لگا؟ نازش بیگم نے شفقت بڑی نظروں سے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ زاویہ نے تخمینہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا جن کا چہرہ ماند پڑا ہوا تھا۔ پریزنٹ آئزل میری بچی ہے، سہیب صاحب نے لیپ ٹاپ پر نم آنکھوں سے اس کی پروفائل دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ لیپ ٹاپ پر یونیورسٹی کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرتے ہوئے انہوں نے رباب کو آئزل کو دھکا دیتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ کرختگی سے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے سہیب صاحب نے پیون کو بلایا تھا اور رباب کو لے کر آنے کا کہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈری سہمی ڈین آفس میں انگلیاں چٹکاتے ہوئے داخل ہوئی تھی۔ زہیب صاحب نے خصومت بڑی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مس رباب چوہان، آپ کو اس یونیورسٹی سے معطل کیا جا رہا ہے۔ رباب نے بے یقینی سے زہیب صاحب کی جانب دیکھا تھا جن کا چہرہ تیش سے سرخ پڑ رہا تھا۔ آپ کو اس یونیورسٹی کے ہر اصول سے بخوبی واقف تھی، انفیکٹ یو آر سینئر۔ اس کے بعد بھی تم نے ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی، تم نے میری بیٹی کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی کیسے؟ زہیب صاحب کے گرجدار لہجے پر رباب نے اجنبی سے انہیں دیکھا تھا جو آئزل کو اپنی بیٹی کہہ رہے تھے۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں پوری یونیورسٹی کے سامنے آئزل سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ڈین براہ کرم مجھے سسپینڈ مت کریں، میں نے بڑی محنت سے اپنا CGPA برقرار رکھا ہے، میں سال کے وسط میں کہیں اور داخلہ بھی نہیں لے سکتی، اس سے میرا بہت وقت ضائع ہوگا، پلیز ڈین مجھے سسپینڈ نہ کریں۔ روتے ہوئے رباب نے التجائیہ میں کہا، مگر ابھی ایک بات کا بھی زہیب صاحب پر اثر نہیں ہوا تھا۔ یونیورسٹی چھوڑ کر چلی جاؤ، ابھی تم یہاں قابل قبول نہیں ہو۔ درستگی سے کہتے ہوئے زہیب صاحب نے اسے باہر نکل جانے کا اشارہ کیا تھا۔ رباب کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی، وہ سر جھکائے جانے کے لیے پیچھے مڑی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ رباب اس یونیورسٹی میں رہے۔ جہاں زہیب صاحب آئزل کو دیکھتے ساکت ہوئے وہاں اس کی بات سن کر رباب نے سر اٹھایا تھا۔ اس لڑکی نے تمہیں مارنے کی کوشش کی میری بیٹی، اور تم چاہتی ہو کہ وہ اس یونیورسٹی میں رہے؟ زہیب صاحب نے تشویش سے استفسار کیا۔ آئزل نے تعصب سے پہلے زہیب صاحب کو دیکھا تھا جنہوں نے اسے بیٹی کہا تھا اور پھر رباب کو دیکھا تھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی میں چاہتی ہوں کہ یہ لڑکی یہیں رہے۔ آئزل رباب کے مقابلے لکتے اس کے پڑتے چہرے پر نظریں جمائے بولی۔ زہیب صاحب گہری سوچ میں پڑ رہے تھے۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ رباب نے دھیمے لہجے میں اس کے مطمئن چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جس پر وہ ہلکی سے مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے لیکن مس رباب کو پوری یونیورسٹی کے سامنے آپ سے معافی مانگنی پڑے گی، جیسا کہ اس لڑکی نے ابھی کہا تھا۔ جہاں زہیب صاحب کی بات پر رباب نے لب بھینچ کر کٹیلی نظروں سے آئزل کو دیکھا وہاں آئزل کے گداز ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر رباب ایسا کرنا چاہتی ہے۔ آئزل کے نرمی سے کہنے پر زہیب صاحب نے شفقت اور محبت سے اسے دیکھا تھا۔ چلو باہر فنکشن شروع ہو چکا ہے۔ رباب کو پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ رباب اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے نکل گئی تھی۔ کیوں بچایا تم نے مجھے؟ رباب نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ یو ول سی، مختصر سا کہہ کر آئزل خرم کے بلانے کے اشارے پر اسے وہاں تنہا چھوڑ گئی تھی۔ رباب نے کاٹدار نظروں سے اسے خرم کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ چلتے ہوئے مین ہال کی جانب بڑھ گئی تھی۔ خرم اسے سب بتا رہی تھی، کس طرح وہ اس کے لیے بے حد پریشان تھا اور کس طرح وہ بغیر کسی کے پرواہ کیے اسے اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ ہلکی مسکان لبوں پر سجائے اس کی بات سن رہی تھی اور سر کو دھیرے سے ہلا رہی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی بہت لوگوں نے اسے اس کی کنڈیشن دریافت کی تھی اور اسے ویک وشز بھی دی تھی اور اس کے لیے سپرٹس کافی ہائی تھی۔ وہ بالکل بھی اداس نہیں تھی۔ تم چلو میں آتی ہوں۔ پرائیویٹ آفس سے پروفیسر زاویان کو باہر آتے دیکھ کر آئزل نے خرم سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے مین ہال کی طرف بڑھ گئی تھی۔
وہ بلیک کلر کا اوور کوٹ بدل کر آیا تھا کیونکہ پہلے والے کوٹ پر خون کے سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ لمس اس کی توجہ حاصل کرنے پر مایوس ہوتے ہوئے وہ مین ہال کی طرف بڑھی تھی۔ جب اپنے پیچھے سے اس کی دلکش آواز سنائی تھی، وہ پیچھے نہیں مڑی تھی، بس اپنی جگہ پر رکی تھی۔ وہ سنجیدگی سے چلتے ہوئے اس کے مقابل ٹھہرا تھا، اس کے پرفیوم کی ہلکی مہک کو محسوس کرتے ہوئے مسکرا گئی۔ کیا میں معذرت کر سکتا ہوں؟ آئزل متجبن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب مڑی تھی۔ معذرت کیوں؟ آپ کا ایئرنگ گم ہو گیا تھا مجھ سے۔ آئزل نے اپنے کان کو چبا تھا اور پھر دوسرے کو جس میں جھمکا غائب تھا۔ جب آپ فینٹ ہوئی تھی اس وقت گرا تھا، میں نے اٹھایا تھا لیکن اب مل نہیں رہا، شاید راستے میں کہیں گر گیا ہو۔ وہ سنجیدگی سے اس کے مطمئن چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں پروفیسر، وہ اطمینان سے کہتے ہوئے میرے ہال کی طرف بڑھی۔ جب زاویان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، وہ چونکتے ہوئے پیچھے مڑی تھی، جو کوٹ کی پاکٹ سے ایک بلیک ویلوٹ کی چھوٹی سی ڈبی نکال کر کھول رہا تھا۔ I lost your earring and I have to replace it, baby girl۔ میں نے آپ کا ایئرنگ گم کر دیا، اس کی بھرپائی تو مجھے کرنی پڑے گی بیبی گرل۔ وہ محبت آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے گیا ہوا تھا۔ ابھی تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا اس نے۔ آئزل نے آس پاس دیکھا تھا کیونکہ مین ہال میں اس وقت فنکشن چل رہا تھا، اس لیے باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ شیلائی آئزل نے محبت بڑی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر اس کی سبھی ہتھیلی پر سورج کی کرنوں سے چمکتے ہوئے دو چھوٹے چھوٹے ٹاپس کو، جن میں سورج کی کرنیں انحراف کے بعد سترنگی چمکی بن کر ان کی رنایت میں بے حد اضافہ کر رہی تھی، لیکن یقیناً وہ بہت نفیس اور نادر تھے، جسے سوچ کر وہ لب بینچ گئی تھی۔ لیکن وہ اس کی آنکھوں میں جاذبیت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی درخشاں سنہری آنکھوں کو دیکھتی آئزل کچھ کہنے سے خود کو باز رہ گئی تھی، کیونکہ اس کے کچھ کہنے کے بعد بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی، اس لیے مبہم مسکان کے ساتھ وہ ڈبی اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ اٹس اوکے، آئی انڈرسٹینڈ۔ آئزل نے ارادہ مندی سے اسے دیکھا تھا، جو اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑتے ہوئے ان میں وہ ٹاپس محبت سے رکھتے بولا تھا اور مین ہال کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ وہ کتنی محبت سے لائے تھے ان قیمتی ہیروں کو اپنی چھوٹی سی ہتھیلی پر چمکتے ہوئے دیکھ کر اس نے مسکرا کر کہا۔ فنکشن کافی دیر سے ختم ہوا تھا، کافی ٹھنڈی پڑ رہی تھی، جگبستہ ہوائیں چل پڑی تھی۔ شال اوڑھے وہ خرم کے جانے کے بعد اس کا انتظار کر رہی تھی، جو نہ جانے کہاں تھا۔ ماموں کو کیا بولوں گی؟ جو چوٹ کیسے لگی؟ وہ تو پروفیسر سے ناراض ہوں گے کیونکہ وہ مجھے لے کر آئے تھے، لیکن یہ تو میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا۔ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے افسردگی سے سوچا۔ ہوا کا ایک سر جھونکا اسے چھو کر گزرا تھا۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے آس پاس دیکھنے لگی۔ مس آئزل وہ سر اٹھاتے ہوئے اسے شاہان کے ساتھ آتے دیکھ کر بینچ سے اٹھی تھی۔ تم چلو میں ڈراپ کر کے ملتا ہوں۔ زاویان کی بات سنتا شاہان دونوں کو شک شبہ سے بھرپور نظروں سے تارتا ہوا وہاں سے گیٹ کی طرف واک آؤٹ کر گیا تھا۔ وہ شک کریں گے؟ آئزل نے گیٹ کی طرف بڑھتے شاہان کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ زاویان نے لاپرواہی سے شاہان کو دیکھا تھا۔ چلے لیٹ ہو رہے ہیں، آپ کے ماموں ویٹ کر رہے ہوں گے۔ کلائی پر مزین بلیک سمارٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اب چلے میں آتی ہوں۔ اس کے ساتھ جانے پر لوگوں کے دیکھنے کا خدشہ لاحق ہونے پر وہ سپٹا گئی تھی۔ ساتھ چلے بیبی گرل؟ وہ بے فکری سے اسے دیکھتے ہوئے دھیمے قدموں کے ساتھ چل پڑا تھا۔ وہ لب بینچ چاروں نہ چار اس کے ساتھ چلتی تھی۔ وہ سنجیدگی سے ایک ہاتھ پینٹ کی پیکٹ میں رکھے دوسرے ہاتھ میں اسمارٹ فون پر انگلیاں سکرول کر رہا تھا۔ یونیورسٹی میں موجود اسٹوڈنٹس جو جانے کی تیاری پکڑ رہے تھے، رشک سے دونوں کو برابر چلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آئزل کنفیوز سی لب بینچ چل رہی تھی۔ اس کی پریشانی کو نوٹس کرتے ہوئے اس نے فون پاکٹ میں رکھا تھا۔ لمس اگر آپ کے بابو صاحب نے آپ کو اس حال میں دیکھ کر میرا سر پھوڑ دیا تو؟ وہ گہری متانت سے بولا، جس پر پہلے تو دھیمی چال چلتی ہوئی آئزل ششدر رہ گئی۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھتی سادگی سے ہنس کر اس کے دل کو لبھا گئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے مبہم سا مسکرایا تھا، اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہنسی روکتے دیکھ کر۔ دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کافی لڑکیوں کے دل چل چکے تھے۔ وہ تو سیدھا منہ کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا اور چاہا وہ اپنی لاڈلی چہیتی لمس کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ یقیناً بہت سی لڑکیوں کو آج آئزل سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی کلاس ونڈو سے باہر روشنی میں چمکتی ہوئی بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی اپنے راستے پر گامزن تھی۔ روڈ پر گاڑیاں معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ سیر کے شوقین اس وقت روڈ کے کنارے جاذبیت سے سردار اور خوبصورت سرد موسم کا لطف سمیٹ رہے تھے، کیونکہ 2 دن بعد نیا سال تھا۔ لمس اس کے دلکشی سے پکارنے پر وہ روڈ سے نظریں ہٹا کر ڈرائیونگ کرتے زاویان کی جانب دیکھنے لگی۔ کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جی؟ میں اسی ہفتے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اپنے گھر، ہمارے گھر۔ وہ روڈ کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ آئزل کا دل تیزی سے دھڑکتا چلا گیا۔ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ شرم و حیا کے بوجھ سے باری ہوتی پلکوں کو اس نے نیچے جھکایا تھا۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ خاموش بیٹھی آئزل کے ہاتھ کو اس کی گود سے اٹھا کر اس نے گیئر شفٹ پر رکھ کر اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو ڈھانپا تھا۔ بولے لمس۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے رنا انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ہمیں تھوڑا سا وقت تو دیں۔ افغانی پلکوں نے بے خود سی جھرجھری لی تھی۔ اور کتنا وقت چاہیے آپ کو روحے قلب؟ وہ متواضع لہجے میں اسے مہر آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے نرمی سے گیا ہوا کہ کچھ سال۔ وہ لب کاٹتے ہوئے اس کی سنہری مہر درخشاں آنکھوں میں دیکھنے سے پرہیز کرتے ہوئے بولی۔ کچھ سال؟ وہ اس ضائع نظروں سے اسے دیکھتا ہلکا سا مسکرا گیا تھا۔ وہ سرخ پڑی تھی۔
آپ تھوڑا ویٹ اور کر لیں۔ کتنا ویٹ لمس؟ اب ہمیں کنفیوز تو نہ کریں۔ وہ تاثر سے سر کو کم دیتے ہوئے ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے گڑبڑا کر بولے۔ اس کے گالوں پر ابھرتی سرخی کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، انفیکٹ آپ جب تک چاہیں گریزا رہ سکتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا سکون قلب، آپ میری امانت ہے، ایک نہ دن آپ کو میرے پاس آنا ہے۔ اس کی بات سنتی آئزل اس کی جانب دیکھتی ہے، آنکھیں حیرت سے پھیلا چکی تھی اور ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ میں جذباتوں میں صرف اضافہ ہو رہا ہے۔ بیبی گرل، اس کے لیے محتاط رہیے گا، میرا عشق مہلک ثابت ہوگا آپ کے لیے، یقیناً، کیونکہ میں 15 سال محروم رہا ہوں آپ سے۔ حلق تر کرتے ہوئے آئزل نے دوبارہ سر کو ونڈو کی جانب پھیرا تھا۔ آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے۔ میں ڈرا نہیں رہا لمس، میں وارن کر رہا ہوں۔ اس تشنہ صحبت شخص کے عزم کو جان لیں۔ جتنا وقت آپ لیں گی اتنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اس کی خمار سے ہوتی دلکش آواز مزید باری ہو رہی تھی۔ آئزل نے حیا سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سٹریٹ لائٹس میں چمکتی اس کی سنہری آنکھوں میں اسے پا لینے کا جنون تھا۔ تشنگی کی انتہا تھی۔ چشمے داشت آنکھیں سنجیدگی سے روڈ کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ میں بہت سی عنایت محسوس کرتی ہوں۔ مجھے لگتا تھا آپ اپنے ہیں، لیکن کزن ہوں گے، یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس کے دیدہ سے حسین کش چہرے کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں گویا ہوئی تھی، مقصد بات بدلنا تھا۔ میں آپ کا ہوں لمس، اپنائیت کیسے محسوس نہ کرتی آپ؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کی بات نے آئزل کے دل پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ کیا آپ کے پاس ہمارے بچپن کی فوٹوز ہیں؟ وہ مسلسل نظریں اس کے حسین نکوش چہرے پر ٹھہرائے بولی۔ بے حد مختصر، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں بہت کوشش کی سب یاد کرنے کی، مگر کچھ یاد نہیں آتا۔ وہ جھنجھلا کر سر کو خم دیتے ہوئے بولی تھی اور بات کا رخ موڑنے میں کامیاب بھی ہوئی تھی۔ خود کو بلے مت کریں بیبی گرل، بہت چھوٹی تھی تب آپ۔ وہ سنجیدگی سے روڈ کو دیکھتے ہوئے تعصب سے بولا۔ لیکن مجھے وہ یادیں واپس چاہیے، وہ سر جھکاتی دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ بہت دیر مبہم سا مسکرایا تھا، جس پر آئزل نے سکون کا سانس لیا تھا۔ گاڑی رکنے پر وہ سر آبار کر رہ گئی تھی۔ کتنا مختصر دورانیہ تھا نا گفتگو کا، وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ اس کی باری گمبھیر آواز اس کے دل کو طراوت بخشتی تھی۔ اس کی موجودگی اس کے لیے باعث مسرت تھی اور اپنے جذباتوں سے وہ واقف ہو رہی تھی دھیرے دھیرے۔ جب تک آپ پوری طرح ریکور نہیں ہو جاتی آپ یونیورسٹی نہیں آ سکتی۔ سیٹ بیلٹ اٹھاتے ہوئے متانت سے گویا ہوا۔ آئزل نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ بحث نہیں لمس، آپ جنہیں نہیں آئیں گی ڈیڈ سیٹ۔ وہ اس کے باہر آنے پر اس کی سائٹ کا گائیڈ بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ کیا آپ گھر چل رہے ہیں؟ اسے گاڑی لا کرتے ہوئے دیکھ کر آئزل نے لب بینچے۔ اس کا جواب آپ کے ماموں صاحب مجھ سے طلب کریں گے بیبی گرل۔ اس کی پیشانی پر زخم کی جانب دیکھتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ آئزل نے لب بینچ کر اسے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ صحن میں چارپائی پر بیٹھے آصف صاحب آئزل کے سر پر بندھی سفید پٹی دے کر بے جان سے ہوتے اٹھے تھے۔ عروسہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ آئزل بیٹی، یہ کیسے ہوا؟ تم ٹھیک ہو یا اللہ خیر؟ آصف صاحب اس کی جانب بڑھتے ہوئے فکر مندی سے ضبط کرنے لگے۔ آئزل نے سنجیدہ کھڑے زاویان کی جانب دیکھا تھا۔ تم لے کر گئے تھے نا، تمہاری ذمہ داری تھی میری بچی۔ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ سب زاویان کے مقابل آتے آصف صاحب گرفتگی سے بولے۔ آئزل بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ماموں، اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں، آئزل نے سرت سے کہا تھا، جس پر آئزل بیگم کا ماتھا ٹھنکا۔ عروسہ لے کر جاؤ آئزل کو، آصف صاحب نے سنجیدگی سے کندھے سے سر موڑ کر عروسہ بیگم کو دیکھ کر کہا۔ عروسہ بیگم سر ہلاتے ہوئے افسردگی سے آئزل کو لے کر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آئزل نے جاتے وقت تعصب سے اسے دیکھا تھا، جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ذمہ داری تھی نا، پھر یہ کیسے چوٹ لگی کہ ایسے سونپ دوں میں اپنی بچی تمہیں؟ ایک دن میں تم نے یہ حال کیا ہے، اس کا نہ جانے کیا ہوگا آگے۔ آصف صاحب نے پیشانی مسلتے ہوئے افسوسناک لہجے میں کہا۔ زاویہ نے سنجیدگی سے سر جھٹکا تھا۔ آئزل نے کمرے کی ونڈو سے اسے سنجیدگی سے باہر جاتے دیکھ کر لب بینچے تھے۔ مجھے تھپڑ مارنے کی سزا تو تمہیں ہر صورت مل کر رہے گی ناز، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے مجھے تھپڑ مار کر، اشفاق صاحب آہانت آمیز میں لہجے میں کہتے ہوئے میز پر شیشے کے گلاس میں شراب انڈیل رہے تھے۔ کمرہ اس وقت اندھیرے میں غرق تھا۔ وہ شراب کا گھونٹ گھونٹ حلق سے اتار اس تھپڑ اور اپنی تذلیل کو بھولنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ذلت کی آگ تھی جو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ پینٹ کی پاکٹ سے فون نکال کر انہوں نے کسی کو فون ملایا تھا۔ جی صاحب، نسوانی آواز سنائی دی۔ ایک کام کرو گی، منہ مانگی رقم دوں گا۔ فون کے دوسری طرف کچھ پل کی خاموشی چھا گئی۔ جی صاحب، جواب سن کر اشفاق صاحب کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اگلی صبح لمس کھانا ٹھیک سے فنش کرنا۔ یس مما، منہ کا زاویہ خراب کرتے ہوئے اس نے پلیٹ میں بچے ہوئے کھانے کو ٹیبل کے بیچ میں کرتے ہوئے منمنا کر کہا تھا۔ زاویہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا، جو ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ ممانی، لمس نے کھانا نہیں کھایا۔ تم مجھ سے بات مت کرنا آئندہ، تم اور تمہیں دوست بھی نہیں ہو۔ پانی کے بعد بھی زاویان کے بول اٹھنے پر اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ کر وہ اٹھ کر اپنا بیبی پنک بیگ اٹھا کر خفا ہو کر زہیب صاحب کا ہاتھ تھامے اسکول کے لیے نکل گئی تھی۔ زاویان افسردہ ہوا تھا اس کی بے رخی پر۔ نازش بیگم نے ڈائننگ ٹیبل کے قریب کھڑی ملازمہ کو دیکھا تھا، جو قدرے پشیمان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے کنیز، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟
नाजिश बेगम ने उसे उंगली चटकाते हुए देखकर फिक्रमंदी से पूछा, बाबा जी आज तबीयत कुछ नाजाज है। वो सर उठाते हुए बुझे लहजे में बोली, अच्छा तुम आराम कर लो, घर जाकर मैं काम देख लूंगी। कुर्सी खींच कर बैठते हुए नाजिश बेगम ने ज़ावियान को देखा था। क्या हुआ है ज़ावी? नाश्ते की मेज़ पर उसे तन्हा उदास बैठा देखकर नाजिश बेगम ने उसे मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया। प्लेट में फोर्क को रखते हुए उसने तासुब से नफ़ी में सा हिलाया था। ज़ावियान मेरे बच्चे, वो भी छोटी है, उसे कुछ समझ नहीं है। मैं मानती हूँ आप लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अभी उसे उन चीज़ों की समझ नहीं है। उसकी नाराज़गी भी कुछ ही देर में खुद ही दूर हो जाएगी। वो ज़्यादा आपसे खफा नहीं रह सकती। नाजिश बेगम ने हमदर्दी से उसका लटका हुआ चेहरा देखकर कहा, जी मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ, देर हो रही है। वो खुफगी से कहता हुआ उठकर वहाँ से वॉकआउट कर गया था। नाजिश बेगम ने तासुब भरी नज़रों से उसे देखा था, जो लम्स की कही एक बात पर इस कदर अफसुर्दा हो गया था। लम्स मेरा बच्चा, 1 मिनट बैठो, मैं गाड़ी की चाबी कर भूल गया हूँ। यस डैडी। सुहेब साहब गाड़ी से बाहर निकलते जब उनकी नज़र फ़ोन कान से लगाए अंदर दाखिल होते अशफाक साहब पर पड़ी थी। नाज टेबल से बर्तन समेटकर किचन की जानिब बढ़ गई थी। वो बर्तन वाश करने में इस कदर मशगूल थी कि उन्हें अपने पीछे किचन में किसी के दाखिल होने का भी इल्म नहीं हुआ था। अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस करते हुए वो साकत हुई थी। ज़ुहेब साहब के परफ्यूम की खुशबू महसूस करते हुए मुस्कुराई थी। नाजिश किचन के दरवाजे से आती गरजदार आवाज़ पर वो खौफ से लड़ते हुए पीछे हटी थी। अशफाक साहब ने अफसुर्दगी से किचन से अंदर दाखिल होते ज़ुहेब साहब की जानिब देखा था, जो खून छिलकाती नज़रों से अशफाक साहब और नाजिश बेगम को देख रहे थे। ज़ुहेब ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं मुझे। ज़ुहेब साहब ने नाजिश बेगम का हाथ सख्ती से पकड़ते हुए अशफाक साहब को कहर बरसाती नज़रों से देखा था। ज़ुहेब मैं कब से तुम्हें यही बात कहना चाहता था, ये औरत मुझसे मोहब्बत के दावे कर रही थी और तुम्हें भी धोखे में रखे हुए थी। अशफाक साहब ने पसमर्दगी से शर्मिंदा लहजे में कहा। ज़ुहेब साहब ने बेयकीनी से नाजिश बेगम की तरफ देखा था, जिनका चेहरा फाक हुआ था हैरत गम गुस्से से। ये झूठ बोल रही हैं ज़ुहेब, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मुतजब नज़रों से अशफाक साहब की जानिब देखती नाजिश बेगम ने बदहवास होकर कहा, ये देखो अभी मुझे इस औरत ने फ़ोन करके मजबूरन जहाँ बुलाया था, मैं क्या करता ज़ुहेब। ये औरत मुसलसल मुझे अपनी तरफ माल करने की कोशिश कर रही थी। अशफाक साहब ने फ़ोन से का लोग निकालकर ज़ुहेब साहब की जानिब बढ़ाया था। ज़ुहेब साहब ने सरसरी नज़र से कुछ सेकंड पहले की नाजिश बेगम के नंबर से आई हुई कॉल देखी थी। उन्हें वो लम्हा याद आया जब अशफाक साहब फ़ोन कान से लगाए घर में दाखिल हो रहे थे। नहीं ज़ुहेब, ये इल्ज़ाम लगा रही हैं मुझ पर, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया। कल कल ही इन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की और जब मैंने उन्हें थप्पड़ मारा तो ये घर से बगैर किसी को कुछ कहे चले गए। ज़ुहेब ये झूठ बोल रहे हैं। अश्कबार आंखों से ज़ुहेब साहब का सपाट चेहरा देखते हुए नाजिश बेगम रुंधी आवाज़ में बोली, साहब बेगम साहिबा झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद इन्हें सुबह किसी को फ़ोन मिलाते हुए देखा था और आपकी गैर मौजूदगी में ये घर से निकल जाती हैं। जहाँ मुलाजमा की बात पर ज़ुहेब साहब ने चौंक कर नाजिश बेगम को देखा, वहाँ नाजिश बेगम ने बेयकीनी और इसरार से उनके घर की मुलाजमा को देखा था। ज़ुहेब ये और तुम्हारे लायक नहीं है, इनफैक्ट ये किसी के लायक नहीं है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा। जिस तरह ये मुलाजमा कह रही है, अगर वैसा है तो इस औरत के बहुत जगह ताल्लुकात होंगे। हाथ जोड़कर ज़ुहेब साहब को शर्मिंदगी से देखते हुए अशफाक साहब ने एक तनकीदी नज़र से रोती हुई नाजिश बेगम को देखा था और फिर वहाँ से वॉकआउट कर गए थे। ज़ुहेब ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं वो। बस करो नाजिश, ज़ुहेब साहब ने सपाट लहजे में कहा। नाजिश बेगम ने बेजान नज़रों से मुलाजमा की जानिब देखा था, जो शर्मिंदगी से नजरें बचा गई। माफ़ करना बेगम साहिबा, लेकिन जो सच था मैंने साहब को बता दिया। मुझे ऐसे घर में नौकरी नहीं करनी जहाँ औरत को अपनी इज्जत नफ्स की भी परवाह ना हो। जहाँ मुलाजमा की बात पर ज़ुहेब साहब ने आंखें बंद करते हुए मुट्ठी बेंची, वहाँ नाजिश बेगम की आंखों में आंसू पैदा हुए। मुलाजमा फौरन बाहर निकल गई थी। ज़ुहेब, अगर वो बदतमीज़ी करता था तुम्हारे साथ तो तुम पीछे क्यों नहीं हटी? तुम मुस्कुरा रही थी, तुम वहाँ खड़ी। ज़ुहेब साहब गजदार लहजे में बोले। नाजिश बेगम ने लरसते हुए सदमे से उन्हें देखा था। अगर मेरी बच्ची ना होती तो यकीनन एक पल देर किए बगैर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देता। नफरत भरी नज़रों से आखिरी बार नाजिश बेगम को देखकर वो अपने कमरे से चाबी लेकर बाहर निकल गए थे। नाजिश बेगम ने फक्त नज़रों से उन्हें घर से बाहर जाते हुए देखा था। 2 दिन बाद तुम निकल गए थे ना, तुम्हारी जिम्मेदारी थी मेरी बच्ची। क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। फिर ये चोट कैसे लगी? ऐसे सोमतों में अपनी बच्ची, तुम्हें एक दिन में तुमने ये हाल किया है, उसका न जाने क्या होगा आगे। वो पिछले कुछ मिनटों से स्टेज पर व्हाइट बोर्ड मारकर संजीदगी से सामने खड़ा था। जब फ्रंट रोज में बैठे स्टूडेंट्स में कोई उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए खांसा था, उसने तासुब से साथ झटकते हुए लेक्चर कंटिन्यू किया था। ठीक नहीं कहा इन्होंने, लम्स में जिम्मेदार थी, ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन अगर मैंने उसका ख्याल रखा होता तो उसे उतनी गहरी चोट कभी ना आती। साफ शफाफ सुनहरी बार रौनक चमक रखने वाली आंखों से अपनी ग्लासेस उतारते हुए उसने अफसरदगी से सोचा था, लेक्चर ऑफ होने में कुछ मिनट बाकी थे। उसने मजबूत कलाई पर बंधे स्मार्ट वॉच पर टाइम देखते हुए फ़ोन निकालकर डायस के करीब रुककर उसका नंबर डायल किया था। पहली कॉल मिस हुई, दूसरी कॉल मिस हुई। उसने सर आप आकर फ़ोन डायस पर रखा था। लम्स, क्या आप ठीक हैं?
वो दिल ही दिल में उसे मुखातिब करके उसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। उसकी गैर मौजूदगी में उसका 2 दिन में बुरा हाल हो चुका था। तशना निगाहें उसके सामने आने के लिए बेकरार थी, दिल बेचैन था। वो उसकी आदत बन चुकी थी, उसकी बात सुनने के लिए वो तड़प रहा था। प्रोफेसर, क्या मैं ऑफिस में रखवा दूँ? जानी पहचानी रस्मानी आवाज़ पर उसने सर उठाकर संजीदगी से आवाज़ की सिमत देखा था, जहाँ रुबाब पेपर्स के स्टिक की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। उसने करख्त नज़रों से उसे देखा था। डाई से फ़ोन उठाकर वो उसकी सिमत बढ़ा था। लेक्चर हॉल उस वक्त खाली था, उन दोनों के सिवा जहाँ कोई नहीं था। नहीं, वो करख्तगी से कहते हुए फ़ोन पेंट की पैकेट में रखकर स्टेज से नीचे उतरते हुए गोया हुआ। रुबाब के चेहरे पर कुछ देर पहले उभरने वाली चमक गायब हुई थी। कोई बात नहीं, मैं रखवा देती हूँ। वैसे भी आपकी असिस्टेंट पिछले 2 दिनों से ऑफ हैं, उनकी जगह किसी को तो काम करना होगा। वो खुश दिली से कहते हुए पेपर्स उठाने के लिए टेबल की तरफ बढ़ी थी। मिस आइजल की जगह आप कैसे ले सकती हैं? इनफैक्ट उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, वो संजीदगी से कहते हुए पेपर्स उठाकर बाहर निकल गया था। रुबाब उसकी कही बात पर शर्मदा रह गई थी। तुम किधर जा रही हो भला? आयजा बेगम ने उसे सर पर चादर लिए बरामदे में आते हुए देखकर हैरत से पूछा। ममानी, मैं अपने घर जा रही हूँ, काफ़ी दिनों से वहाँ नहीं गई। कल नया साल शुरू हो रहा है, इसलिए मैं सोच रही थी सफाई कर देती हूँ। हाँ, बात तो ठीक है, घर में काफ़ी मिट्टी धूल वगैरह हो गई होगी, जा कर ले, वक्त से वापस आ जाना। आयशा बेगम ने साह हिलाया था। आइजल ने तासुब से उन्हें देखा था, जो घर का सुनकर लहजा ही बदल गई थी और फिर सर को धीरे से हिलाते हुए वो बाहर निकल गई थी। जिंदगी में पहली बार इस कम जात ने कोई ढंग का काम किया है। घर की सफाई करने का सोचकर आयशा बेगम ने सर पर हाथ रखते हुए कहा था। घर का दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुई थी। कितना वक्त हो चुका था उसे यहाँ आए हुए। नानो जान, अरे मेरी बच्ची। कानों में अपनी खिलखिलाहटें और फान बीबी की शफकत से भरपूर आवाज़ सुनाई देते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। नानो। अब दीदा लहजे में सुनसान पड़े हुए घर को देखते हुए वो दरवाज़ा बंद करते हुए वो उनकी बरामदे में पड़ी चारपाई की तरफ बढ़ते हुए रोई थी। हम जब भी थक जाते हैं, आपकी गोद में सर रखकर बेहद सुकून महसूस करते हैं। यकीन अल्लाह पाक ने आपको हमारे लिए सुकून का जरिया बनाया है, जो हमारी बेसुकून सी ज़िंदगी में सुकून के ठंडे हवा के झोंके की तरह है। अपनी ही कही गई बातें उसे दिल में खंजर की तरह लगते हुए बेहद तकलीफ दे रही थी। मेरी बची ज़िंदगी में तो सांसों का भरोसा नहीं, हम तो इंसान हैं हमेशा, और मैंने तो उम्र गुजार दी। और वैसे भी बुजुर्ग हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम सब तो कहते हैं बच्चों गो के वक्त रहते संभल जाओ, ताकि हमारे जाने के बाद तुम लड़खाओ ना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख लो, ताकि तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। वो उनकी चारपाई को नम आंखों से देखते हुए आंसुओं को रोक नहीं पाई थी, क्योंकि जहाँ बैठकर वो अक्सर उसका इंतज़ार किया करती थी। लेकिन हमें तो सब छोड़ गए थे ना, आपको नहीं जाना चाहिए था अपनी आइज़ल को छोड़कर। हाथ की पुट से आंसू साफ करते हुए उसने बोझल लहजे में आंखें मेजते हुए कहा। जीती रहो, अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे और मेरी बच्ची की ज़िंदगी ढेरों खुशियों से भर दे, आमीन। उसका दिल दर्द से फट जाने के करीब था। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं, प्रोफेसर जावियान बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरा क्या कसूर था? मेरे अपनों ने हमेशा मुझे अपनाइयों से महरूम क्यों रखा? नानो, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता वहाँ रहने का, उससे बेहतर तो मैं अकेली रह जाती। लम्स मैं चाहती हूँ आप स्ट्रॉन्ग बने। उसने सर उठाया था जब बातें गजा था और साथ ही उसकी आवाज़ कानों में सुनाई दी थी। अपने राइट के लड़ना सीखें, किसी को भी खुद को तकलीफ पहुँचाने का मौका देना नादानी है। उस लड़की को मैं किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप उस वक्त अपने हक के लड़ना नहीं सीखेंगी तो मेरे साथ कोई भी जवाब नहीं बनता। आप कमज़ोर नहीं हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप हिचकिचाती हैं। कदम बढ़ाने से पहले ही आप वापस पलट जाना चाहती हैं। जब कोई तकलीफ पहुँचाता है तो आप उसे पलटकर जवाब नहीं देती, बल्कि कही गई बातों को दिल से लगाकर खुद को तकलीफ देती हैं। जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगी, आपको पानी की गहराई का अंदाज़ा कैसे होगा? उसने आंसू साफ किए थे। वो अश्कबार आंखों से उठते हुए बाहर आई थी। बारिश उसने बाजू खोल कर इस्तकबाल किया था। हवा में मिट्टी और बारिश की खुशबू फैल गई थी। वो लंबा पुरसुकून सांस लेते हुए आसमान की जानिब चेहरा उठाते हुए आंखें मैच गई थी। बारिश की ठंडी बूंदों ने उसके बेसुकून वजूद को सुकून बख्शा था। रात का वक्त था, माहौल में अजब इज़्तिराब था। सर्द और बेचैन रात ही आइजल के बाद सहलाते हुए वो उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। ज़ुहैब साहब सोफे पर बैठे लैपटॉप पर संजीदगी से काम कर रहे थे जब नाजिश बेगम के फ़ोन ने बजना शुरू किया था। ज़ुहैब साहब ने करख्तगी से घड़ी पर टाइम देखा था, जो रात के 11 बजा रही थी। नाजिश बेगम ने ज़ुहैब साहब को देखते हुए फ़ोन उठाया था, जिस पर नया नंबर जगमगा था। नया नंबर है, क्या आप सुनेंगे? बेड से उतरकर फ़ोन ज़ुहैब साहब की तरफ बढ़ाती नाजिश बेगम मुतज़्ज़ब लहजे में बोली। ज़ुहैब साहब ने सपाट नज़रों से उन्हें देखते हुए फ़ोन लेकर कॉल कनेक्ट करते हुए कान से लगाया था। कैसी हो नाज? किसी अनजान शख्स की आवाज़ थी। ज़ुहैब साहब की पेशानी पर शिकनों का जाल बिछा था। नफरत से फ़ोन कान से हटाते हुए इन्होंने फ़ोन रखा ही था जब दूसरे नंबर से फ़ोन आया था। लम्स भी मुसलसल बेल बजने की आवाज़ सुनकर उठ गई थी। ज़ुहैब साहब ने कॉल कनेक्ट की थी। नाज, बड़े दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। ये एक और अनजान मर्दाना आवाज़ थी। ज़ुहैब साहब ने करख्तगी से उठते हुए फ़ोन पूरी कुव्वत से फर्श पर मारा था। नाजिश बेगम ने कानों पर हाथ रखकर बेचैनी से उन्हें देखा था। लम्स जलते हुए ज़ुहैब साहब को देखकर बेड से उतरने का इरादा तर्क कर गई थी।
ابھی اسی وقت میں گھر سے نکل جاؤ، زہیب صاحب ڈالتے ہوئے بولے۔ ناز بیگم نے متحیر نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ لمس بھاگتے ہوئے نازش بیگم کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ با آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے زہیب صاحب کو دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ زہیب صاحب نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے نازش بیگم سے الگ کیا تھا۔ زہیب، ابھی اسی وقت میں گھر سے باہر نکل جاؤ، زہیب صاحب نے روتی ہوئی آئزل کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ درستگی سے کہہ کر نازش بیگم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں باہر صحن میں دھکیلا تھا۔ زہیب، لمس کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ہمیں رسوا کرنا چاہتا ہے، ایک لفظ اور نہیں۔ میری بچے کی جھوٹی قسم کھانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بابا، آئزل نے زہیب صاحب کا ہاتھ روتے ہوئے پکڑا تھا جو نازش بیگم کی طرف حواس باختگی سے بڑھ رہے تھے۔ اپنے کمرے میں جاؤ لمس، زہیب صاحب کے دانے پر وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی۔ نازش بیگم نے افسردگی سے اس کی نم آنکھوں کو دیکھا تھا جن سے وہ اپنی ماں کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ زہیب صاحب نے نازش بیگم کو بازو سے پکڑتے ہوئے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ ان کی جانب ہاتھ بڑھائے روتی چلی گئی تھی۔ اندھیری رات میں سڑک پر بے حد سناٹا تھا۔ روڈ پر ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ گیٹ سے پشت لگا کر نیچے بیٹھتے ہوئے گھٹنوں میں سر دے کر روتی چلی گئی۔ بابا، مما کے پاس جانا ہے۔ لمس کے رونے کی آواز اب تک باہر سنائی دے رہی تھی جس سے ایک ماں کا کلیجہ پھٹ جانے کو تھا۔ وہ کبھی اپنی بچی کو اس حال میں روتے نہیں دیکھ سکتی تھی جہاں تو وہ اپنی تصویر بھی بھول گئی تھی۔ اس کی درد سے بھرپور چیخیں سن کر مما وہ پھر سے چیخی تھی۔ آنکھیں سختی سے میچتے ہوئے وہ سسکیوں کے بیچ روتی چلی گئی تھی۔ بلیک سلک کی شرٹ پر وائٹ کراپ ٹاپ اور بلیک لیگی کے نیچے بلیک پینسل ہیل شوز پہنے وہ خوبصورت متاثر کن شخصیات کے ساتھ مرسڈیز سے باہر نکلی تھی۔ لوگوں نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ لوگ ویٹ کریں باہر۔ وہ گارڈز کو ریسٹورنٹ کے باہر روک کر ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ورسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس نے سر آنکھ کھینچی تھی۔ یہ اس کا فیوریٹ فرینچ ریسٹورنٹ تھا جہاں وہ اکثر آ کر بریک فاسٹ اور لنچ کرتی تھی۔ آج بھی میٹنگ کے بعد وہ یہاں آئی تھی۔ ہیلو میڈم، آپ مینیو میں کیا لیں گی؟ اس کے گداز لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ویٹر مینیو تھامے ہوئے مودبانہ انداز میں بولا تھا۔ بغیر مینیو دیکھے وہ ڈیلی روٹین کے مطابق بولی تھی۔ ویٹر سر ہلاتے ہوئے اس کا آرڈر لینے چلا گیا تھا۔ فون پر انگلیاں سکرول کرتے ہوئے اس نے عاقبت اندیشی سے بالوں کی لیٹ کو کان کے پیچھے اڑساتے ہوئے ایک مختصر مگر چوکس نظر سے گلاس ونڈو سے باہر رکتی ایک بلیک جیگوار گاڑی کو دیکھا تھا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتے ہی وہ فون پینٹ کی پیکٹ میں اڑسا کر وہ تیزی سے اٹھی تھی جب اس گاڑی سے نکلتے کچھ مشکوک آدمیوں نے گارڈز پر فائرنگ کی تھی۔ پرسکون ماحول میں فائرنگ کی آواز نے سب کو ششدر کر دیا تھا۔ ڈیم اٹ! وہ بیک زور سے نکلتی سامنے سے بلیک یونیفارم ملبوس آدمی کو دیکھ کر دانت پیس کر کہتے ہوئے تیزی سے ایک سٹریٹ میں بھاگی تھی۔ اس آدمی کے ساتھ 2 آدمی اور بھی شامل ہوئے تھے۔ نو بھائی، ناٹ ناؤ! فون پر آتی زاویان کی کار کو سامنے دیکھ کر صدآ بڑھتے ہوئے بھاگنے کی رفتار کو کم کیا تھا اور ایک تنگ گلی میں مڑ گئی تھی۔ اس کے پیچھے آدمی بھی اس گلی میں داخل ہوا تھا۔ آس پاس ہوشیاری سے دیکھتے ہوئے وہ اسے تلاش کر رہا تھا جب وہ کونے سے نکلتی ٹرائی اینگل چوک کا استعمال کرتے ہوئے آدمی کی گردن کے شریانوں کے گرد بازو سختی سے تنگ کرتے ہوئے بے حد سختی سے بازو کا مثلث بناتے ہوئے دبا گئی تھی۔ وہ آدمی کچھ ہی سیکنڈ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ فول اس کے پیر پر ہل اسٹول سے چڑھ کر گزرتے ہوئے طنزیہ انداز میں بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے دوسری گلی میں مڑی تھی۔ کم ہو جانا چاہیے، مائنر مسٹیک میں بھی برداشت نہیں کروں گا۔ فون پاکٹ سے نکالتے ہوئے اس کے کانوں میں صبح میٹنگ روم میں حدید کی کسی سے فون پر بات کرنے والی آواز پڑی تھی۔ اچھا، تو تم مجھے ڈرانا چاہتے تھے؟ یہ آدمی تمہارے بیچے ہوئے ہیں، تمہیں تو سبق سکھا کر چھوڑوں گی۔ دانت پر دانت جمائے اس نے فون پر سیم کا نمبر ملایا تھا۔ میں نے جس چیز سے منع کیا تھا وہ کام آج ہی کرنا چاہیے۔ 5 بجے وہ پرائیویٹ پارک سے نکلتا ہے۔ میں ایڈریس بھیج رہی ہوں، اپنے گروپ کے ساتھ مجھے وہیں پر ملنا۔ کار منقطع کرتے ہوئے فون پاکٹ میں ڈال کر گہری سیاہ رنگ آنکھوں پر بلیک گلاسز چڑھا کر زاویان کا نمبر ملاتے ہوئے مین روڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پاس بیبی گرل! گھٹنوں میں سر دیے روتی ہوئی آئزل نے سر اٹھا کر سرخی مار آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ کھانے کی ٹرے اٹھائے وہ اس کے قریب نیچے گھٹنا ٹکائے بیٹھا تھا۔ زی، مما کی بہت یاد آ رہی ہے۔ بڑی بڑی بنفشی آنکھوں نے بے بسی سے اس کی جانب سنیر چمک سے بھرپور آنکھوں میں دیکھ کر شکوہ کیا۔ زہیب صاحب نے ہی اسے یہاں بھیجا تھا کیونکہ وہ ناشتہ نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی ان سے بات کر رہی تھی۔ وہ صرف اپنی ماں کی رو رہی تھی جو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ بیبی گرل، ناشتہ کر لے، اس کے بعد اسکول بھی جانا ہے۔ ہمیں بھوک نہیں ہے جی، اور ہمیں اسکول بھی نہیں جانا، ہمیں مما کے پاس جانا ہے۔ ڈیڈی نے مما کو گھر سے نکال دیا۔ اشکبار آنکھوں سے اس نے اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے خفگی سے وہ سر آبا کر رہ گیا تھا۔ کھانا کھا لے لمس پلیز، اس نے بے حد محبت اور عاجزی سے کہا تھا جس پر آئزل کی آنکھیں دوبارہ آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ ہمیں مما کے پاس لے چلو جی، تم ہمارے بیسٹ فرینڈ ہو نا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ معصومیت سے التجا کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں سوجن دیکھ کر زاویان کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ مما نے کچھ نہیں کیا جی، بابا نے ان کو ڈانٹا اور گھر سے نکال دیا جی۔ مجھے مما کے پاس لے چلو، میں پھر کبھی تم سے فائٹ نہیں کروں گی، میں کھانا بھی فنش کروں گی پلیز، مجھے مما کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے مما کے پاس۔ جب چپ، ایک دم چپ، مر گئی ہے تمہاری ماں، نہیں آئے گی واپس؟ زہیب صاحب جو کب سے دروازے پر کھڑے اس کی باتیں سن رہے تھے غصے سے ڈال کر دروازہ کھول کر گرائے۔ وہ سہم کر زاویان کے بازو کو چپک گئی تھی۔
ماموں جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ لمس کی کیا غلطی ہے؟ سسکتی ہوئی لمس کو ہمدردی سے دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا، بابا بہت برے ہیں۔ اس سے پہلے زہیب صاحب کچھ کہتے وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ زہیب صاحب نے مٹھیاں بینچی تھی۔ چلو لمس ہم آپ کے روم میں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اسے اٹھا کر ناشتے کی ٹرے لیے وہ نظروں سے زہیب صاحب کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ زہیب صاحب نے سرد آہ بھری تھی۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس نے ہمدردی سے اسے دیکھا تھا۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں، مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہوتا چہرہ۔ اس کے منانے پر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کھانا کھا رہی تھی۔ لمس آئی پرامس میں مانی کو واپس لے کر آؤں گا۔ آئی جسٹ ڈونٹ کرائے، اب کبھی نہیں روئیں گی۔ معصومیت سے نظریں جھکا کر کھانا کھاتی لمس نے سر اٹھا کر اسے محبت سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ اسے اسکول کے لیے ریڈی کر رہا تھا جب وہ برش اٹھائے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ لمس مجھے نہیں آتا جیسا، وہ تشویش سے اس کے بکھرے بالوں کو دیکھتے ہوئے تعصب سے بولا تھا، جس پر اس نے آنکھیں سکڑ دی۔ تم کو کچھ بھی نہیں آتا؟ اٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ تنگ کر بولی تھی۔ افسوس سا جھٹک کر اس نے برش لے کر اس کے بالوں میں نرمی سے برش پھیرنا شروع کیا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو ہونٹوں پر دیتے ہوئے وہ ہنسی تھی۔ اب کیا ہوا؟ برش کرتے ہوئے زاویان نے سرج سے پوچھا تھا۔ اتنے آرام سے تو مما بھی برش نہیں کرتی، وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تن سے بولی تھی۔ زاویان نے مسکرا کر سر کو خم دیا تھا۔ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر ایک نئی جان آ گئی تھی اس میں۔ شرمندگی سے سر جھکائے نازش بیگم لب بینچے ہوئے بیٹھی تھی۔ بغیر کسی ثبوت کے تو کوئی الزام نہیں لگاتا، عائزہ بیگم نے شکی نگاہوں سے نزز کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا تھا، جس پر انہوں نے مجبوراً بے اتنائی برتی تھی۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب ٹھیک کیسے ہوگا عروسہ؟ میری بچی وہاں کے لیے ہے۔ کل رات جس درد میں اسے چھوڑ کر یہاں آئی ہوں، وہ درد اب مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہا ہے۔ میری بچی کا کیا قصور تھا؟ وہ میرے بغیر کھانا تک نہیں کھائے گی۔ عروسہ بیگم نے افسردگی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ پریزنٹ۔ اس کے بعد جانتی ہو کیا ہوا؟ وہی عورت جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا میرے پاس اس تھپڑ کی معافی مانگنے آئی۔ اشفاق صاحب کا خباثت سے بھرپور کہکا کمرے کے سکوت کو توڑ چکا تھا۔ تو کیا تم نے اسے معاف کر دیا؟ گلاس میں شراب ڈالتی لڑکی تعجب سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، معاف نہیں، سزا دی اسے۔ ایک عورت کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ گر گرا رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی تاکہ میں زہیب کو سب سچ بتا دوں، مگر جانتی ہو میں نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ نشے میں جو اشفاق صاحب اپنی ہی زبان سے سب کچھ قبول کر رہے تھے اور وہ لڑکی ریکارڈ سے سب ریکارڈ کر رہی تھی۔ کیا آپ نے اشفاق جی؟ میں نے اسے کسی کے منہ دکھانے کا قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے تھپڑ مارا تھا نا اس بدکار نے، میں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ روتے ہوئے وہ دو کوڑی کی عورت میرے گھر سے بھاگ کر نکل گئی اور مر جانے کو بہتر سمجھا۔ بیچاری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور خدا کو پیاری ہو گئی، اور کیا کرتی؟ میں نے تو کہا تھا اگر صرف طریقے سے مان جاتی تو بیچاری آج زندہ ہوتی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی، لیکن نہیں، 5 سال زندگی گزارنی تھی نا اسے۔ صوفے پر سر گرائے اشفاق صاحب بدنیتی سے اپنے ہی کیے گئے گناہوں کو نشے کی حالت میں قبول کر رہے تھے۔ اور اس کی بیٹی کا کیا ہوا اشفاق جی؟ لڑکی نے دلچسپی سے انہیں شراب کا گلاس تھما کر پوچھا۔ ہاں، اس کے ماموں گاؤں کے چودھری تھے، انہوں نے اپنے آدمیوں کو بیچ کر اسے اسکول سے ہی اٹھوا لیا تھا اور کراچی سے اسلام آباد نکل گئے تھے۔ بیچارہ زہیب، اس کی تو کل کائنات ختم ہو گئی تھی۔ بیٹی کے گم جانے پر مرا مرا پھرتا رہا، مگر نہ بیٹی ملی نہ بیگم اور زاویان۔ ہاں، وہ تو غموں سے تار تار جدائی نہ سہ کر کتنے عرصے بیمار پڑ رہا۔ تنگ آ کر اس کی ماں نے اسے انگلینڈ بھیج دیا پڑھائی کے لیے۔ بیچارہ بچہ۔ لڑکی نے ریکارڈر چیک کیا تھا جس پر ساری ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ اور عاطف صاحب کو کیا ہوا تھا اشفاق جی؟ ان کے قریب صوفے پر بیٹھتی وہ شیریں لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ بیچارہ دشمنی میں مارا گیا۔ زاویان سمجھتا ہے میں نے اپنے ہی بھائی کو مروا دیا، شاید اس کے لیے اس نے اس دن مجھے اور میری بیٹی کو پورے شہر کے بزنس اتھارٹیز کے سامنے بے عزت کیا، مگر میں ایسا کیوں کروں گا؟ ہاں، بہت اچھا تھا۔ عاطف مجھے اکثر برے کاموں سے باز رہنے کو کہتا تھا۔ ہاں، لیکن میں نفرت نہیں کرتا تھا اسے سے یار، اسے کسی نے مروا ڈالا اور میں نے میں نے شادی کر لی، محبت ہو گئی تھی مجھے۔ لڑکی نے اکتاہٹ سے سر جھٹکا تھا۔ تم جیسے شخص کی لاش کو جانور نوچ نوچ کھائیں، خدا کا قہر ہو تم پر۔ وہ لڑکی افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ نہ جانے کتنی زندگیوں کو برباد کر چکا تھا وہ۔ اشفاق صاحب کے کہکے اب تک کمرے میں گونج رہے تھے۔ جاری ہے۔